جب ایک نبی کے دنیا سے جانے کا وقت آتا تو ان کے پاس جو نبوت کی مہر ہوتی، اسٹیمپ، وہ انگوٹھی کی صورت میں ہوتی. تو جب نبی کے دنیا سے جانے کا وقت آتا تو وہ انگوٹھی آگے دوسرے نبی کو منتقل کر دی جاتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک انگوٹھی کا سلسلہ رہا. جب اللہ کے آخری نبی دنیا میں تشریف لائے تو اللہ عز و جل نے اس قانون کو ختم کیا. انگوٹھیوں کا کانسیپٹ، انگوٹھی کی روایت ختم ہوئی. جب رسول اللہ کو دنیا میں بھیجا گیا، آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت کو ثبت کر دیا اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ انگوٹھی کا سلسلہ جب تک تھا، جب ایک نبی کے بعد دوسرا نبی تھا، محبوب آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا. اسی لیے ہم نے انگوٹھی کے سلسلے کو ختم کر کے وہ نبوت کی مہر کو آپ کی کمر کے اندر ضبط کر دیا. اللہ یا رسول، وہ مہر نبوت آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان ثبت کر دی گئی ہے. اور وہ جب حضور جنگ کے لیے صف بندی کر رہے تھے تو ایک صحابی تھے، ان کا پیٹ تھوڑا سا نا باہر تھا. حضور نے چھڑی سے یوں کیا، کہا اندر کرو اسے. تو صحابی رسول کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے تکلیف ہوئی ہے، بدلہ چاہیے. اللہ اکبر، قربان جائیے. اب صحابہ کی جو صف بنی تھی لرزہ طاری ہو گیا، کہا حضور سے بدلہ لے گا؟ اور کائنات عالم میں جس طرح حضور نے انصاف قائم کیا اس طرح کسی نے نہ کیا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب کہا یا رسول اللہ مجھے تکلیف ہوئی ہے، بدلہ چاہیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اپنی پیٹھ مبارک آگے کر دی، فرمایا بدلہ لے لو. کہا یا رسول اللہ نہیں، جب چھڑی لگی تھی تو میرے پیٹ پر کپڑا نہیں تھا، مجھے بھی اسی طرح بدلہ چاہیے. صحابہ کی آنکھیں محو حیرت ہیں. رسول اللہ نے اپنی کمر مبارک سے قمیض کو، چادر کو اٹھایا، فرمایا اپنا بدلہ لے لو. جیسے ہی رسول اللہ نے اپنی قمیض مبارک کو اٹھایا، جناب وہ صحابی رسول نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے سینے سے لگا لیا اور حضور کی مہر نبوت کو چوما. کہا یا رسول اللہ میری کیا مجال کہ میں آپ سے بدلہ لوں، یہ تو میں اپنے مقدر چمکا رہا تھا، اپنے وجود کو آپ کے وجود سے اس لیے مس کر رہا تھا کہ کل جب قبر میں جاؤں تو میرا وجود عذاب قبر سے محفوظ ہو جائے. یہ تو برکت لے رہا تھا یا رسول اللہ، یہ موقع بار بار کہاں ملتا ہے؟ یہ تو میری قسمت کی معراج کہ وہ چھڑی زور سے لگ گئی تو یہ موقع مل گیا آپ کی مہر نبوت کو چومنے کا. جناب سلمان فارسی حضور کی بارگاہ میں پہنچے، جس آخری راہب کے پاس آئے تو اس آخری راہب نے کہا اب میں جانے لگا ہوں، جس طرح کا میں عیسائیوں کا عالم ہوں اب اس طرح کا کوئی عیسائی عالم نہیں ہے، لہٰذا میں تم سے کہنے لگا ہوں مکے چلے جانا، وہاں پر ایک نبی نے آنا ہے اور اس نبی کا کلمہ پڑھ لینا. اس نبی پر جو ایمان لائے گا وہ دنیا میں بھی سرخرو ہوگا، آخرت میں بھی اس کو کامیابی ملے گی. جناب سلمان فارسی کہتے ہیں بڑی مختصر عرض کر رہا ہوں. کہا میں مکے میں آیا، مکے میں آ کے ایک آقا نے مجھے خرید لیا، غلاموں والی زندگی گزار رہا تھا اور انتظار کر رہا تھا کہ جس نبی کے آنے کا کہا جا رہا ہے وہ نبی تشریف لے آئے. جناب سلمان فارسی کہتے ہیں میں روزانہ کھجوریں درختوں سے اتار کر اپنے مالک کے حوالے کر دیتا اور انتظار کرتا رہا کہ کب وہ نبی آئیں گے، کب وہ نبی آئیں گے، میں ان کا کلمہ پڑھوں. کہا ایک دن میں درخت پر کھجوریں اتارنے کے لیے چڑھا، مجھے ہواؤں میں ایک عجیب سی مستی نظر آئی، مجھے لگا کہ وہ نبی آ گئے. میں سیڑھی سے اترا، بھاگ کر جانے لگا. میرے آقا نے روکا، کہا بھاگ کر جا رہا ہے، غلام ہے. کہا میرے آقا بھاگ کر نہیں جا رہا، آؤں گا تیری ہی چوکھٹ پر، بس تھوڑی دیر کے لیے جانے دے. کہا میں نے تذکرے سنے، چرچے سنے، واقعتاً رسول اللہ آ گئے. کہا اس راہب نے مجھے چند ایک نشانیاں بتائی تھی، کہا میں نے 2 نشانیاں دیکھ لی تھی، آخری نشانی باقی تھی اور وہ آخری نشانی یہ تھی کہ وہ نبی جو آئیں گے ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی. کہا میں نے 2 نشانیاں تو دیکھ لی تھی، تیسری نشانی دیکھنا باقی تھی. رسول اللہ کعبے کا طواف کر رہے تھے، کعبے کا طواف کرتے ہوئے رسول اللہ پر چادر تھی، میں پیچھے پیچھے چل رہا تھا. رسول اللہ نے اپنی کمر مبارک سے چادر کو ہٹایا اور کہا سلمان 2 دیکھ چکا ہے، تیسری بھی دیکھ لے. کہا میں نے رسول اللہ کی مہر نبوت کو دیکھا.